بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون شفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش عزا پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بھرے دربار سے کوئی خالی دامن نہ چاہے، جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کے خود ہی حفاظت فرما۔ میرے محترم جناب بابا سید ارشد شیراز صاحب اور دیگر جتنے آپ بیٹھے ہیں، مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ ایک دعا مل کر مانگا کریں، پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ توجہ ہے، بات شروع کیجیے۔ سورہ مریم سے ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم کسی کو شفاعت کا اختیار دے رہا ہے۔ لا یملکون شفاعت، پہلے کہہ رہے کہ نہیں ہے کوئی مالک شفاعت، پھر ساتھی کا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، پہلے کہا کہ کوئی نہیں ہے مالک شفاعت، پھر کہا مگر وہ ہیں جنہوں نے رحمان سے عہد لیا ہے۔ آپ لوگوں کی توجہ چونکہ انتہائی قابل توجہ ہوتی ہے، تو یہ واحد جگہ ہے کہ جہاں کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب ماشاءاللہ آپ کے اذہان اتنے دن سے بیدار ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ 10 سفر تک آپ یہ کاروان مودت کا سلسلہ طے کرتے رہیں گے۔ میں جملہ پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ پہلے کا نہیں ہے کوئی مالک شفاعت، پھر کہا مگر وہ ہیں جنہوں نے رحمان سے عہد لیا۔ یہ عہد لینا بابا جی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ ایک جملے پہ توجہ کا طالب، بہت شکریہ۔ میرے جتنے بزرگ دوست احباب، نوجوان ماتمی حضرات، احباب تشریف فرمائے ہیں، ایک جملے پہ توجہ کا طالب، یعنی یہ عہد بتا رہا ہے کہ کوئی معاہدہ ہوا۔ وہ معاہدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے شفاعت کا حق کسی کو دیا۔ عالم ارواح میں 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے ہیں، ایک یاقوت کا تخت ہے، تخت پر ایک تاج ہے، تاج کا نام تاج شفاعت ہے، اس کے ساتھ شرائط لکھی ہوئی ہیں۔ پروردگار نے کہا کون ہے جو میرا دین پہنچائے گا بھی اور میرا دین بچائے گا بھی؟ ایک جملے پہ توجہ کا طالب ہو، کون ہے جو میرا دین پہنچائے گا بھی اور میرا دین بچائے گا بھی؟ اب 1.25 لاکھ انبیاء میں سے آدم سے عیسیٰ تک بابا جی ہر نبی آگے بڑھا، اللہ نے کا ساتھ شرائط رکھی ہیں، شرائط پڑھو، جس کا جی چاہے وہ یہ تاج اٹھائے اور اپنے سر پہ رکھ لے۔ جیلم کی نگری ہے، تمام موالیان حیدر کرار تشریف فرما ہے۔ آدم نے شرائط پڑھی، پیچھے ہٹ گئے، ابراہیم نے شرائط پڑھی، پیچھے ہٹ گئے، نوح نے شرائط پڑھی، پیچھے ہٹ گئے، عیسیٰ نے شرائط پڑھی، پیچھے ہٹ گئے۔ دکھ لگے گا اس شخص پر جو میری بات سمجھ کے نہ بولا، جب آدم سے عیسیٰ تک انبیاء پیچھے ہو گئے، عرش کے ایک کونے سے بطول کا بیٹا حسین آگے بڑھا،
تشت میں سے وہ تاج اٹھایا اور اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا۔ نانا نے نواسہ سے کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ فرمایا نانا 1.25 لاکھ انبیاء میں یہ شفاعت کا تاج تیرے سر پہ جچتا ہے۔ کہا بیٹا وہ جو 7 شرائط ہے، کہا وہ میں جانوں اور حسین کا کام ہے۔ اللہ 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 اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی جناب، مولا آپ کو آباد رکھے، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ کیا کہا؟ شرائط جانے اور حسین جانے۔ فرمایا رسول نے فرمایا میں دین پہنچاؤں گا، حسین نے کہا میں دین بچاؤں گا۔ چونکہ وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں کسی تفصیل میں چلا جاؤں۔ شفاعت کا اختیار رسول اور آل رسول کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے شفا اور ہے، شفاعت اور ہے۔ شفا بیماری سے نجات، شفاعت گناہگار کی بخشش۔ نہیں آپ لطف لیں گے، آپ بولتے آئیں گے میں پڑھتا ہوں گا۔ شفا بیماری سے نجات، شفاعت گناہگار کی بخشش۔ بابا جی جس کی بات میں نے کی ہے سلطان کربلا، جیسے ہی دنیا میں آئے آتے ساتھ ہی شفا خانہ کھولا۔ بہت شکر گزار جسے اس گھرانے سے شفا چاہیے وہ میرا ساتھ دے گا۔ آتے ساتھ ہی میرے امام نے شفا خانہ کھولا۔ پہلا مریض عرش کا، تھوڑے لوگ بولے ہیں جبکہ سب جانتے ہیں، میں نے کہا پہلا مریض عرش کا، نام فطرس، بولتے آئیے گا، پہلا مریض نام فطرس۔ تکبر کیا تھا مم مثلی، مجھ سا کون؟ بابا جی یہ بات ہر جگہ نہیں کرتا مگر یہاں کروں گا۔ اللہ نے پر واپس لے لیے، اللہ نے کہا یہ تکبر مجھے پسند نہیں ہے، پر واپس لے لیے۔ مگر جب شعبان کی 3 کو بطول کی آگوش میں حسین آیا، اللہ نے کہا مم مثلی۔ آئے 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 آئے، نہیں سمجھے آپ صاحبان کہ مجھ سا کون؟ انا خالق الحسین۔ جب دنیا میں آئے شفا خانہ کھولا، پہلا مریض عرش کا، دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا۔ میرے موضوع کے ساتھ رہیں گے تو لطف آئے گا۔ دنیا میں آئے تو پہلا مریض عرش کا، دنیا سے جانے لگے تو آخری مریض فرش کا۔ عرش والے مریض کا نام فطرس، فرش والے مریض کا نام حر۔ نہیں سمجھے آپ صاحبان؟ عرش والے کا نام فطرس، فرش والے کا نام بولیے گا حر۔ ایک کی شفا کی، ایک کی شفاعت کی۔ آئے 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 آئے، میں نے تو پڑھے توجہ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، پڑھی لکھی بات ہے۔ ایک کو شفا دی اور دوسرے کی بولیے گا شفاعت کی، اور شفا اور شفاعت دے کر بتایا کہ ارض و سما پہ جس کی حکومت ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ آئے آئے آئے، نہ بولتے آئیے گا، بولتے آئیے گا۔ بابا جی یہ اتنے زیرک با ادب لوگ بیٹھے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میرا کام ہی ہے کہ ولایت علی علیہ السلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا۔ اللہ وہ سانس ہی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو، اللہ وہ گھر ہی نہ دے جہاں عباس کا علم نہ ہو، اللہ وہ رزق ہی نہ دے جو حسین کا لنگر نہ ہو، اللہ وہ اولاد ہی نہ دے جو حسین کی عزادار نہ ہو۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ ایک اور جب مجلس حسین میں آئے تو چہرے ایسے ہی کھلے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے دل میں علی کی ولا ہے۔ اختر سرسوی صاحب انڈیا کے شاعر ہیں، چونکہ جہلم والے اشعار بہت اچھا سنتے، میں 2 مصرے سناؤں ان کے۔ وہ کہتے ہیں جب مجلس حسین میں آؤ تو آپ کے چہرے کھلے ہوں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جن کے علی کے ذکر سے چہرے بگڑ گئے۔ اب جہلم کے اندر تو مجھے دوبارہ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ توجہ کریں، جن کے دوسرے مصرے پہ نام مولا، توجہ کیجئے گا، جو اندر باہر جہاں تک آواز جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں جن کے علی کے ذکر سے چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے۔ بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا جی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اگر سب کی مرضی ہے تو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ جن کے علی کے ذکر سے چہرے بگڑ گئے،
ایسا لگا حسین کے حضور مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، اور اسی طرح آپ محمد و آل محمد کے مدح خانوں کو اس ممبر پر بلاتے رہیں۔ میں پہلے ایک بات کہہ دوں کہ علی کا شیعہ اور بے نماز دو متضاد باتیں ہیں۔ حسین کا عزادار نماز نہ پڑھتا ہو یہ ممکن نہیں ہے، نہیں پڑھتے تو آج ہی سے پڑھیے، اس لیے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، 14 کی زیارت ہو رہی ہے۔ اب آپ نے مصرے اچھے سنے ہیں، یہ بات کر کے میں اگلی بات آپ کو پھر سناؤں۔ جن کے علی کے ذکر سے چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے، اب ان کو جان نماز بھی کرتی نہیں قبول، جو بد نصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے۔ شیرازی توجہ ہے، بابا جی توجہ ہے، توجہ ہے، آپ صاحب بڑی مہربانی مل کے آل محمد آپ کو آباد رکھے۔ اب میری بات اور مزید آسان ہو جائے گی، مولا آپ کو آباد رکھے۔ میرے اور آپ کے چھٹے مولا کا ایک فرمان وہ میں آپ کو سناؤں۔ مولا فرماتے من انکرا ثلاثۃ الاشیاء فلیس من شیعتنا، فرمایا جو تم میں سے جو 3 چیزوں کا انکاری ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ آپ بولیں گے میں پڑھتا ہوں گا، تم میں سے جو، بابا جی چونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سال میں یہ اس اشرے کی ایک مجلس پڑھنے آپ کے کہے پر، آپ کے حکم پر میں حاضر خدمت ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے پڑھ کے جاؤں تو کوئی تاثر چھوڑ کر جاؤں۔ جتنے شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں آپ میرے حق میں دعا کرتے ہیں، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ فرمائے جو 3 اشیاء کا انکاری، 3 چیزوں کا انکاری، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ کون کون سی؟ فرمائے پہلی المعراج، جو معراج کا منکر ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرا موضوع ذہن میں رکھیں گے تو لطف آئے گا۔ کیا کہا؟ پہلی بات المعراج، جو معراج کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ دوسری فرمائے فی المسل القبر، جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اور تیسری بات سننا جہنم والے، فرمایا الشفاع، جو شفاعت کا منکر ہے۔ ہائے 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 ہائے، بابا جی میرا موضوع شفاعت ہے آج کا، اگر یہ ساتھ دیں۔ پہلی جو معراج کا منکر، دوسری جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر، اور تیسری فرمائے جو ہماری شفاعت کا منکر۔ چلیے آئیے 5-6 روز سے آپ آ رہے ہیں، آج 7واں روز ہے، پہلے اپنے امام سے نہ پوچھیں کہ یہ کسے اپنا محب کہتے ہیں، ان کا شیعہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ بابا جی چھٹے مولا کے بعد بندہ آیا کر کے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا تو میرا شیعہ نہیں ہے، میرا نام لینے والا ہے۔ کہنے لگا نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا میرا شیعہ نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا آزما لیں۔ امام نے کہا آزماؤں کہاں؟ فرمایا سامنے تنور میں آگ جل رہی ہے، جا چھلانگ لگا دے۔ کہنے لگا مولا تنور میں آگ جل رہی ہے، چھلانگ لگاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ امام نے کہا تبھی کہا شیعہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، جاگتے آئیے گا جسے میری بات سمجھ میں آئے۔ تبھی تو کہا ہے کہ ہمارا حکمدار نہیں ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے، صرف ہمارا نام لینے والا ہے۔ کہنے لگا مولا کوئی ایسا ہے جو آپ کے کہے پر تنور میں چھلانگ لگا دے؟ امام نے کہا لا تعداد ہے۔ مولا کسی ایک کو تو دکھا۔ امام نے کہا بیٹھا رہے۔ صبح سے شام تک پسینے میں شرابور ایک مزدور مولا کے پاس آیا، قدموں میں گرا، مولا کو سلام کیا جاگیے گا۔ مولا نے اس کے سلام کا جواب دیا، اپنا ہاتھ اس کی پشت پہ رکھا۔ امام نے فرمایا او میرے حکمدار، او میرے شیعہ۔ جی مولا۔ فرمایا سامنے تنور میں آگ روشن ہے، جا چھلانگ لگا۔ بسم اللہ پڑھ کے یہ تنور کے قریب گیا، ایک لمحے کے لیے رکا۔ امام نے کہا رکا کیوں؟ کہا پوچھنا چاہتا ہوں اکیلا جاؤں یا گھر والوں کو لے کے جاؤں؟ ہائے 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 ہائے، بھائی توجہ ہے آپ صاحب؟ توجہ ہے؟ میں نے تو آج یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کہاں تک پڑھنا ہے اور انہوں نے کہاں تک میرا ساتھ دینا ہے۔ کیا کہا؟ اکیلا جاؤں؟ بولیے گا تو لطفا کہ یا گھر والوں کو لے کر جاؤں؟ امام نے کہا فی الحال اکیلا جاؤ۔ اس نے کہا یا علی مدد، اور چھلانگ لگا دی۔ وہ جو پاس بیٹھا تھا 5-7 منٹ گزرنے کے بعد دل میں سوچنے لگا امام کے کہے پر گیا، جل گیا ہوگا۔ امام تو پوچھ بھی نہیں رہے، یہ دل میں سوچ رہا ہے۔ امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا جو سوچ رہا ہے غلط سوچ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے،
جاگتے آئیے گا۔ ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو مومن کے دل کی سرگوشی سے بھی واقف ہو۔ فرمائے جو سوچ رہا ہے بھائی جان وہ غلط سوچ رہا ہے، کہنے گا مولا جب آپ جانتے ہیں تو میں تو یہی سوچوں کہ وہ جل گیا ہوگا۔ امام نے کہا میرے ساتھ چل، آج کا مجلس کا یہ پیغام ہے، جو سماعت کیجئے گا سمجھ میں آ جائے تو بول کے اظہار کیجئے گا۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، تنور کے قریب لائے، کیا دیکھا؟ تنور میں آگ گلزار ہے، ٹھنڈی ہوئی بھی ہے، اور محب اہل بیت آگ میں بیٹھا الحمدللہ کی تسبیح کر رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ امام کے قدموں میں گرا، گر کے کہنے لگا مولا یہ آگ میں جلا کیوں نہیں؟ امام نے کہا کیسے جلتا، نام جو علی کا لے کر کودا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت جو اندر بیٹھے ہیں توجہ ہے صاحب، مولا آپ کو آباد رکھی، جتنے میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ فرمائے جو معراج کا منکر وہ ہمارا شیعہ۔ بابا جی بڑی اچھی داد دے رہے ہیں اور ہمیشہ دیتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، میرا دل ہے کہ تھوڑا سا اور بولیں اگر ساتھ دیں تو ہے، میرا ساتھ دیجئے گا۔ سارا سال بابا جی کا اس مجلس کے لیے پیار اصرار حکم ہوتا اور کہتے کہ پتہ چلے کہ مجلس ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی یہ صرف آپ کی دعائیں ہیں اور آپ سب معصومین کے ماننے والوں حبداروں کی دعائیں ہیں۔ فرمایا جو معراج کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ میں نے بھی بڑا سوچا کہ معراج کا منکر ان کا شیعہ کیوں نہیں، تو مجھے بات نظر آئی کہ جب رسول معراج سے واپس آئے لوگوں نے رسول سے پوچھا شب معراج کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وحی کی اپنے عبد کو جو کی۔ لوگوں نے کہا پھر بھی کیا وحی ہوئی؟ فرمایا اللہ نے مجھ سے 18,000 رازوں پر بات کی۔ لوگوں نے کہا سرکار وہ 18,000 راز کیا تھے؟ آپ نے فرمایا ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے، ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے۔ جہلم والوں معراج ختم ہو گئی، وقت گزرتا رہا، خیبر کا میدان آیا، خیبر فتح نہ ہوا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا نادے علیم مظہر العجائب، پکار اس علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے۔ نبی نے علی کو آواز دی کہ یا علی خیبر میں پہنچ اور آ کر خیبر فتح کر، اور اپنے ساتھیوں سے بیٹھ کر کہا جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ بابا جی سب دیکھنے لگے مدینے کی طرف، سلمان دیکھنے لگا آسمان کی طرف۔ تھوڑے لوگ سمجھے ہیں، تھوڑے لوگ سمجھے ہیں، میں چاہوں گا کہ سب بولیں۔ سب دیکھنے لگے مدینے کی طرف، سلمان دیکھ رہے بولو آسمان کی طرف۔ وہاں سے کوئی اشارہ ملا، بولیں گے تو لطف آئے گا، میں نے ابھی بڑی دور لے کر جانا ہے آپ کو اس لیے جلدی کر رہا ہوں۔ وہاں سے کچھ اشارہ ملا، سلمان نے کہا مبارک مبارک رسول معظم، مدینے سے شیر جلی آ گیا ہے۔ جاگیے گا، خیبر آپ کو سنانا نہیں ہے مجھے، نبی نے علی کو بھیجا، علی نے خیبر فتح کیا۔ چونکہ آپ صاحب ذوق ہیں، اشعار کا لطف لیتے ہیں، استاد قمر جلالوی نے کیا نقشہ کھینچا، اس بات پر کیا نقشہ کھینچا کہ ایک ہاتھ میں مرہب کا سر، دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ وہ کہتے ہیں خیبر میں مرہب کا قتل بھی کوئی قتلوں میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے، مرہب کا قتل بھی کوئی قتلوں میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا۔ تھک تو نہیں گئے آپ صاحبان محترم؟ یہاں آنا شرط ہے، کتنا پڑھنا یہ شرط نہیں ہے، چونکہ میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں۔ مرہب کا قتل بھی کوئی قتلوں میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کر۔ ایک لمحے کی خاموشی اور پھر علی علی۔ رات ہوئی خیبر میں، نبی اپنے خیمے میں، علی اپنے خیمے میں، امیر کائنات کے ساتھ جناب سلمان بیٹھے۔ علی فرماتے سلمان جی سرکار سنا ہے میرے نبی نے میری آمد پر کوئی انعام رکھا۔ اب تو آپ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، میری آمد پر کوئی انعام رکھا؟ کہا جی رسول نے کہا تھا جو مانگے گا میں دوں گا۔ نبی نے فرمایا پھر تو نے سوچا ہے؟ علی فرماتے پھر تو نے سوچا ہے کہ کل کیا مانگنا ہے؟ کہنے لگا سرکار یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا مانگوں۔ علی فرماتے میں بتاؤں؟ ہائے 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 ہائے، بھائی لوگ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ اب علی کا بتانا، اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے میں بتاؤں؟ آپ کی دعا لینے کے لیے بات شروع کی ہے، میں بتاؤں؟ کہا بتائیے۔ فرمایا جب کل رسالت کی کرسی لگے نا، آخری بندے تک جہاں تک آواز آ رہی ہے، دیکھیے بات ولایت علی کی ہے، اس لیے اس پر چپ نہ رہیے گا، واجب سمجھ کر بولیے گا۔ نبی کی جب کرسی لگے، سرکار فرماتے کہنا کہ وہ جو 18,000 رازوں پر شب معراج بات ہوئی نا، سارے نہیں ایک بتا دے۔
میں نے اسے ایک پہ لطف لینا ہے اور دیکھنا کہ کون کہاں تک میرا ساتھ دے گا۔ فرمایا 18,000 نہیں، بس ایک بتا دے۔ بابا جی کرسی بھائی جان، کرسی لگی رسالت کی، ساتھ امیر کائنات بیٹھے ہیں، جناب سلمان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سرکار یاد ہے آپ نے فرمایا تھا جو مجھ سے مانگے گا علی کی آمد کی خبر دے گا، وہ مجھ سے جو مانگے گا میں دوں گا۔ تو سرکار میں نے مانگنا ہے۔ نبی نے کہا بول کیا مانگتا ہے، کیا دوں؟ جنت۔ سلمان نے کہا اس میں تو رہتا ہوں۔ یہ حق ہے سننے کا، یہ حق ہے سننے کا، مجھے اندازہ تھا۔ فرمایا جنت، فرمایا اس میں تو میں، بولیے گا اس میں تو میں رہتا ہوں۔ فرمایا پھر کیا چاہیے؟ فرمانے لگے شب معراج 18,000 رازوں پہ بات ہوئی، میں نے ایک اشارہ کرنا ہے، وہ سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا شب معراج 18,000 رازوں پہ بات ہوئی، کہا ہوئی۔ فرمایا 17,999 اپنے پاس رکھ، ایک راز مجھے بتا دے، ایک راز مجھے بتا دے۔ نبی نے علی کو دیکھا، سلمان تیرے استاد کے کیا کہنے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اب الحمدللہ آخری بندہ تھا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ فرمایا سلمان تیرے استاد کے کیا کہنے ہیں؟ علی نے فرمایا، نبی نے کہا کہ اب میں نے کہا تھا کہ جو مانگے گا دوں گا، تو لے پھر 18,000 رازوں کا ایک راز سلمان میں تیرے حوالے کرنے لگا ہوں، اور وہی راز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شہپر مودت ہے تو جھاڑیے، میں آپ کو جیلوں کی اس بارگاہ سے بغیر ویزے پاسپورٹ سے اڑا کر آپ کو نجف اشرف امیر کائنات کی گلیوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اپنے اپنے حصے کی عقیدت علی سے مانگیے گا۔ نبی فرماتے کہ تھوڑا دور جا، ایک غار ملے گا، غار کے آگے ایک پتھر ہوگا، پتھر کو میرے حق کا واسطہ دینا، پتھر تجھے راستہ دے گا، تو غار میں چلے جانا، اندر جو ہوگا وہ 18,000 رازوں میں سے ایک راز ہوگا۔ نبی کا حکم پا کر سلمان آگے چلے، غار کے آگے پتھر نظر آیا، پتھر کو نبی کے حق کا واسطہ دیا، پتھر نے راستہ دیا، سلمان اندر داخل ہوئے۔ کہ جیسے میں غار میں داخل ہوا میں حیران ہو گیا، میں ششدر ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ غار کے اندر پورا ایک شہر آباد ہے، شہر میں 70 محلے ہیں، 70 محلوں میں 70 گلیاں ہیں، 70 گلیوں میں 70 مساجد ہیں، 70 مساجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی، ہر ممبر پہ علی۔ سلمان کہتے میں حیران ہوا، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی، یہاں بھی علی۔ یا کہتے میری پشت پہ علی کا ہاتھ آیا، آواز آئی سلمان حیران نہ ہو، جہاں جہاں جلی ہے وہاں وہاں علی۔ راضی ہے جی رسول اللہ جی، رسول اللہ جی راضی ہے جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا حیران نہ ہو، مولا آپ کو آباد رکھے۔ یہ ذوق مودت اسی طرح قائم و دائم رہے۔ کہا حیران نہ ہو، جہاں جہاں جلی ہے، میں سب بولے کہ تو لطف آئے گا، جہاں جہاں جلی ہے، ہائے ہائے اللہ اکبر، وہاں وہاں علی ہے۔ فرمایا جو معراج کا منکر، ہائے 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 ہائے، اب تو آپ اچھا سن۔ فرمایا دوسری بات، فرمایا فی المسل القبر، فرمایا جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر۔ اتنا اچھا آپ نے سنا ہے، آگے آپ نہ بھی بولے تو میں راضی، یقین کیجئے گا۔ آپ جانتے میں ممبر حسین علیہ السلام پہ کھڑا ہوں، ایک عرصے سے میں بابا صاحب کے کہنے پر یہاں آ رہا ہوں، مجھے نہ ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں کرتا ہوں، ادب سے پڑھتا ہوں، ادب سے پڑھنے کا قائل ہوں، اسی طرح پڑھ کے دعا لیتا ہوں، اسی طرح دعا لیتا رہوں گا، اور آپ اسی طرح دعا دیتے رہیں گے۔ فرمائے جو قبر میں سوالات جوابات کا منکر، ہائے 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 ہائے، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ احمد کوفی مولا امیر کا ایک جلیل القدر صحابی، کوفہ کا رہنے والا، ایک شخص کوفہ میں آیا، اس نے کہا کون ہے جو مجھے 2000 دینار بطور قرض دے؟ شیخ صاحب ابھی میں آیا تھا، میرے بزرگ اور آپ یہاں پر دعا منگوا رہے تھے کہ مالک ان سب کے دسترخوان میں وسعت عطا فرمائے، اور آل محمد کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور یقیناً آل محمد کا ماننے والا سوائے اللہ اور 14 کے کسی کا محتاج اچھا لگتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی الحمدللہ ہمیں ہمارا خدا اور 14 ہمیں کہیں اور جانے دیتے ہیں۔ میرا ساتھ دیتے آئیے گا، ساتھ دیجیے گا، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے۔ بندے نے کہا 2000 دینار کون ہے جو مجھے بطور قرض دے؟ لوگوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، سامنے سے امیر کائنات آ رہے ہیں، تو علی بادشاہ سے مانگ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب ان کی ذہانت کا امتحان ہے۔ یہ مولا کے قریب آیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. علی نے جواب سلام دیا. کہنے لگا یا علی میں آرام سے بات کروں گا, سمجھ میں آ جائے تو آپ بول کے اظہار کیجیے گا چونکہ آپ اچھا سنتے ہیں. کہنے لگا یا علی مجھے 2000 دینار بطور قرض چاہیے, 2000 دینار بطور قرض چاہیے. علی کا ہاتھ اس کے شانے پہ آیا. علی نے کہا پگلے کیا ہو گیا, مانگ علی سے رہا ہے, مانگ قرض رہا ہے. بہت مہربانی, بہت مہربانی. جب میرے بزرگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرے تو مجھے تسلی ہوتی ہے. کیا کہا, مانگ علی سے رہا, مانگ قرض رہا. بات بڑی لمبی ہے, میں نے اپنے مقصد کی بات کرنی تاکہ میرا موضوع آج کے اس وقت کے اندر مکمل ہو, اور پھر انشاءاللہ جب جب آپ کا حکم ہے تب تب حاضر, مولا آباد رکھے. علی نے کہا میں دے سکتا ہوں مگر مجھے کسی کا بھلا کرنا, مجھے کسی کا بھلا کرنا. مولا کس کا؟ فرمائے چل. احمد کوفی کے دروازے پر آئے, دک الباب, ٹھک ٹھک. احمد کوفی نے دروازہ, مولا آپ اور میرے گھر. علی نے کہا ہاں. احمد کوفی کیا تو چاہتا ہے میں علی آج تجھے جنت میں ایسا گھر دوں جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں, جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کہنے لگا مولا کس کو نہیں چاہیے؟ علی نے کہا آج ملے گا مگر 2000 دینار کے عوض. کہنے لگا مولا 2000 کیوں, 4000, 8000. امام نے کہا نا اس کی ضرورت 2000 ہے. نہیں صاحبان عقیدہ تشریف فرمائیں, اس کی ضرورت 2000 ہے. اندر گیا 2000 دینار لے آیا. بہت جی بات لمبی ہے, میں کوزے میں بند کروں. بلایا مولا نے کہا احمد کوفی جی لا کاغذ قلم دوات, تجھے جنت لکھ دوں. نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا. کیا کہا, لا کاغذ قلم دوات تجھے تیری جنت. کہنے کا مولا جنت لکھنا کیا؟ آپ نے کہا آپ نے کہا ہو گئی تو کتنی دن ہو گئی؟ امام نے کہا نہیں تحریر بہتر ہے. کاغذ قلم دوات لایا, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. مولا نے لکھا میں علی ابن ابی طالب نے احمد کوفی کو جنت میں ایسا گھر دیا جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں. سارا سال اگر لطف نہ رہے تو پھر علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی کیوں دیا؟ گزشتہ سال میں زیارات سے واپس آ کر یہ مجلس پڑھی تھی اور آج یہ مجلس پڑھ کر زیارات پہ جا رہا ہوں, تو میں آپ کے لیے وہاں پر مانگوں گا, پرسہ کروں گا, اور نجف سے کربلا جب پیدل چلوں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو یاد رکھوں گا, آپ مجھے یاد رکھیے گا, میرا ساتھ دیجیے گا. علی بادشاہ نے اسے جنت کی سند دی. یہ سند لے کر گھر میں آیا. آپ بھائی بھتیجا بیٹا سب ہے, اب جاگیے گا. یہ گھر کے سین میں آیا, اپنی زوجہ اور اکلوتے بیٹے کو آواز دی. جتنی دیر میں بیٹے آتے اتنی دیر میں یہ خوشی سے زمین پہ گرا اور انتقال کر گیا. زوجہ نے ہاتھ رکھا اپنے بیٹے سے, کہا باپ تو تیرا چلا گیا. اس نے کہا کیا کروں؟ کہا جا, علی ابھی 2-3 گلیاں گئے ہوں گے, علی کو جا کر بتا کہ احمد کوفی دنیا سے چلا گیا. جاگنا. احمد کوفی کا بیٹا دوڑا, 2-4 گلیاں گزری, سامنے سے امیر کائنات نظر آئے, مولا کے قدموں میں گرا. گر کر کہنے کہا مولا میرا بابا آپ کا نوکر احمد کوفی دنیا سے چلا گیا. علی نے ہاتھ رکھ کے کہا پتا تھا, جانا تھا, تبھی تو دی تھی. ہائے 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 ہائے. علی کی بہت صحیح ہے, علی اس میں الہی ہے. علی میدان میں تولا, زبان کے ساتھ دل بولا, علی بولا, علی بولا, علی بولا, علی بولا. توجہ فرمائی آپ نے, فرمایا جانا تھا تبھی تو سند, تھکے تو چھوڑ دوں ورنہ آگے چلوں. لطف آ رہا ہے نا آپ کو؟ میرے حق میں دعا کیجئے گا. جانا تھا تبھی تو دی تھی. غسل ملا, کفن ملا, جنازہ تیار, جنازہ پڑھا گیا. علی علیہ السلام نے لحد میں اتارا. اگر بات بھولی نہیں ہے تو لطف آ جائے گا کہ جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں. علی نے بھائی جان لحد میں اتارا, تلقین علی نے پڑھی. میں تو اسی بات کا لطف لے, بڑی مہربانی, مولا آپ کو آباد رکھے. یہی جملہ میں چاہتا تھا کہ کتنا مقدروں والا تھا کہ جس کا شانہ ہلا کر علی کہے اسمع فہم سن اور سمجھ تیرا امام علی ہے. جاگتے آئیے گا, جاگتے آئیے گا. تلقین پڑھی, قبر کا دروازہ بند, لوگ اپنے گھروں کو, علی بھی چل دیے. احمد کوفی کا بیٹا علی کے قدموں میں گرا. ساری بات اتنی اچھی سنی ہے, اگر یہ بات نہ سنی تو پھر مجھے دکھ رہے گا. میرا ساتھ دیجئے گا, جب تک دوبارہ نہیں آتا میں دکھ میں رہوں گا کہ شاید میں بات نہیں سمجھا سکا. احمد کوفی کا بیٹا علی کے قدموں میں گرا. گر کے کہنے لگا مولا. علی نے کہا کیا بات ہے بیٹا؟
کہنے گا تو کس کس کا امام ہے؟ توجہ ہے، تو کس کس کا امام ہے؟ علی فرمایا امام انس والجنہ، میں جنات کا بھی امام، بولیے گا میں انسانوں کا بھی، نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا، میں جنات اور انسان سب کا امام۔ علی نے کہا بات کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے گا جب تو سب کا امام ہے تو مجھے بتانا لحد میں میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے، بابا جی نہیں لطف لیا انہوں نے، کیا کہا مجھے بتانا کہ قبر میں اس وقت میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ علی فرماتے ہیں احمد کوفی کے بیٹے، علی کی ذات میں یہی تو جادو ہے، اگر علی سے پوچھو ایک بات علی دیتا ہے 2 باتوں کے جواب، لے بیٹا اگر تو نے پوچھا ہے پھر میں تجھے بتاؤں کیوں، میں دکھاؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، اب میں نے دیکھنا ہے کہ کون کون میری طرف دیکھے گا اور کون کون کتنا بولے گا۔ علی فرماتے ہیں پھر بتاؤں کیوں، بولو پھر میں تجھے بتاؤں کیوں، میں دکھاؤں گا۔ مولا کیا مطلب؟ میں دیکھوں گا؟ علی نے کہا ابھی دیکھ، میں 10 منٹ بھی چپ رہوں اور یہ جملہ کہوں تو اگلے 100 منٹ بھی آپ داد دے تو بات کی داد تھوڑی ہے، بات بڑی ہے۔ علی نے احمد کوفی کے بیٹے کے آگے ایسے 2 انگلیاں کی، میں تب دیکھنا ایسے 2 انگلیاں کی۔ علی نے کہا قبر میں دیکھ اور بتا کہ تیرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قبر میں دیکھ اور بتا کہ تیرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ احمد کوفی کے بیٹے نے ایسے دیکھا، حیرت میں اضافہ ہوا، پھر ایسے دیکھا، پھر ایسے دیکھا، یوں دیکھنے کے بعد ایسے دیکھا، پھر 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 ایسے دیکھا۔ علی نے کہا بیٹا بار بار ایسے اور ایسے کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں تجھ پہ، قبر کے اندر بھی تو ہے۔ راضی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی جناب، آپ سلامت رہیں، آپ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آل محمد آپ لوگوں کو آباد و شاد رکھے، جو دنیا کے کونے کونے میں دیکھ رہے ہیں، یقیناً نارتھ ہیمپٹن میں میرے بھائی بابا ناصر شاہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، مالک ہم سب کو آباد و شاد رکھے۔ توجہ فرمائے قبر کے اندر بھی تو ہے، نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا، اور قبر کے اندر، بہت شکریہ جناب، مہربانی جناب، قبر کے اندر بھی تو، تھک گئے تو چھوڑ دوں کہیں تو آگے چلو، قبر کے اندر بھی تو، اچھا جی ٹھیک ہے جی، مولا آپ کو آباد رکھے، بس یہی کچھ مانگتا ہوں شاہ نجف سے کہ اگر اپنے در کا بکھاری اور گداگر اور ذاکر بنایا ہے تو پھر بور ہونے والا خطیب نہ بنانا، پھر بات ایسی ہو کہ لوگ کہیں کہ 2 منٹ اور پڑھتا تو کیا ہوتا۔ میرا ساتھی فرمائے قبر کے اندر، یہ مجھے اپنی علم، اپنی گفتگو، اپنے انداز خطابت، کسی پہ ٹکے کا ناز نہیں، جو کچھ ہے یہ عطا معصومین علیہ السلام، اور مالک ہمیشہ یہی عطا قائم و دائم رکھے، جھک جھک کے جو ملتی ہے مجھ کو یہ دنیا، یہ سب در شبیر پہ جھکنے کا اثر ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ ہے آپ صاحبان کی، گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ فرمایا قبر کے اندر بھی تو، قبر کے سرکار صادق علیہ السلام، اب جاگے گا، سرکار صادق علیہ السلام بندے نے پوچھا، نہیں بلکہ میں پہلے آپ کو 7ویں امام کا ایک فرمان سناؤں، شیرا صاحب اس لیے کہ میرا موضوع شفاعت ہے، انہیں لطف آ جائے گا، اگر بات سمجھ میں آئے تو بولیے گا ضرور، چونکہ یہ میری اور آپ کی اور ہمارے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے یا جن کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ بات ان سب کے لیے ہے۔ میرے اور آپ کے 7ویں مولا سے سائل نے پوچھا تھا، مولا آپ لوگوں کو ماننے کا انعام کیا ہے، آپ لوگوں کو ماننے کا اجر کیا ہے؟ 7ویں مولا نے اس کو دیکھے کہا مبارک ہو، اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے کہ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب، آل محمد آپ کو آباد رکھے۔ فرمائے جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری، گھبرائے تو نہیں، نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ اب بات سنیے گا، چھٹی سرکار فرماتے اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ قبر میں مر کے تم جاتے ہو، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرا دادا علی دیتا ہے۔
توجہ ہے آپ صاحب، سوالات تم پر ہوتے ہیں. شہید محسن نقوی صاحب، آپ کا ایک تعلق رہا ہے، مالک ان کے درجات بلند کرے. وہ فرمایا کرتے تھے نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو. ہائے ہائے ہائے، علی کا ذکر کرو بس. توجہ ہے. فرمایا کیا مطلب؟ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد. بہت آپ نے حق ادا کیا سننے کا، میں راضی، آل محمد آپ سے راضی ہوں. فرمایا سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرا دادا بولیں گے تو علی دیتا. وہ پوچھتے من ربو کا، تیرا رب کون؟ علی فرماتے فرشتوں رک جاؤ، ابھی اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ کر آیا، ابھی اس کی فرقت کا غم اس کے دل میں، جب یہ قبر کے ماحول سے مانوس ہو جائے گا خود ہی بتائے گا اس کا وہی رب ہے جو محمد اور علی کا رب ہے. وہ پوچھتے تیری کتاب کون سی ہے؟ علی علیہ السلام فرماتے اس کی وہی کتاب ہے جو میرے نبی کے قلب پہ نازل ہوئی. وہ پوچھتے تیرا قبلہ کیا ہے؟ علی فرماتے کعبہ اس کا قبلہ ہے. وہ پوچھتے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ علی فرماتے فرشتوں کیا ہو گیا، جس کی قبر میں علی رحمت بن کر آ گیا اب بھی پوچھ رہے اس کا دین کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. توجہ ہے. فرمایا اس کا وہی دین ہے جو میری ولایت پر مکمل ہوا. مگر بابا جی جب پوچھتے نا، بابا ارشد شیرازی صاحب، جب فرشتے پوچھتے نا من اماموں کا، اسی کے لیے تو میں نے تیار کرنا ہے، اسی کے لیے تو حیدری. جب فرشتے پوچھتے نا من، بہت شکریہ جناب، آل محمد آپ لوگوں کو آباد رکھیں. اندھیرے میں بیٹھ کر بھی آپ اتنی داد اور دعا دے رہے ہیں تو بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے. وہ پوچھتے من اماموں کا، تیرا امام کون، تیرا امام کون؟ علی خاموش. پوچھا نا من اماموں کا، تیرا امام کون؟ اس سے زیادہ آپ نے کیا داد دینی ہے؟ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے کہ تیرا امام کون؟ علی خاموش. اب فرشتے بھی محب سے نہیں، مولا کے آگے ہاتھ جوڑتے. مولا رب کا پوچھا آپ نے بتایا، دین کا پوچھا آپ نے بتایا، قبلہ کا پوچھا آپ نے بتایا، کتاب کا پوچھا آپ نے بتایا، یہ جیسے امام کا پوچھا آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ علی فرماتے فرشتوں کچھ حق مجھے علی کا بھی تو ہے کہ میں اپنے حکمدار کا امتحان لوں. مولا کیسا امتحان؟ کا دیکھنا چاہتا ہوں وہ علی جو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک اس کی مدد کرتا رہا، یہ مجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا؟ ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک اس کی مدد کرتا رہا، یہ مجھے پہچانتا بھی ہے. فرمایا جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر وہ ہمارا شیعہ. بولو. فرمایا تیسری الشفاعت، جو ہماری شفاعت کا منکر. ہائے 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 ہائے، کس کا منکر؟ بسم اللہ. جو ہماری، بسم اللہ آئیے گا، ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے آپ صاحبان. بسم اللہ. توجہ ہے آپ صاحبان ہوتے؟ میرے بعد میرے بھائی بابا ارشد شیرازی صاحب کے بیٹے، شاہین یورپ کہوں تو کم ہے، شاہین ورلڈ کہوں تو کم ہے. شہباز پاکستانی نے کسی جگہ کہا، انہوں نے کہا جی شہباز پاکستان میرے استاد تھے جو چلے گئے، ملک ساجد صاحب، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، یہ ان کا فخر ہے. ملک منتظر مہدی صاحب، مولا ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. اور اچھے شاگرد ہی وہی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو شے استاد سے منسوب ہے وہ استاد کے ساتھ رہے. اسی لیے تو علی جیسے نے بھی کہا نا میں سب کا مولا، نبی میرا مولا. توجہ ہے سب؟ تھکے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان؟ بس میرے بھائی بھی آ گئے اور میں بھی بیان اپنا سمیٹنے کی طرف آج کا چلا گیا. فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر، یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم گناہگار کی بخشش نہیں کر سکتے تو فرمایا وہ ہمارا شیعہ. بابا جی اس پہ بھی عقیدے والی بات سنو. پانچویں مولا کے پاس ایک بندہ آیا، ذرا آ کے کہا مولا یہ جو آپ کے ماننے والے ہیں یہ جنت میں جائیں گے؟ پتہ نہیں میں نے بات کہا، آج کا اختتام کہا کرنا تھا، چلیے میرے بھائی آ گئے اور میرے حق میں دعا کرتے تو میں یہ بات آپ کو سنا دوں، جیسا سن رہے ویسے سن گے. مولا وہ کیا جنت میں جائیں گے؟ امام نے کہا اگر وہ نہیں جائیں گے پھر تو جائے گا یا پھر کون جائے گا؟ کہنے لگا جی اگر آپ کا شیعہ
گناہ گار ہو، میں شفاعت میرا موضوع ہے، اگر آپ کا شیعہ گناہ گار ہو تو جنت میں جائے گا؟ امام نے کہا جائے گا۔ کہنے لگا مولا گناہ گار جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ کہا چپ بیٹھ جا، اس کے گناہوں کا کفارہ اللہ دنیا میں ہی ادا کروا لیتا ہے۔ تھوڑے لوگ بولے، میں چاہوں گا سب بولے، مولا کیسے؟ فرمایا اس پر رزق کی تنگی کر کے۔ کہنے لگا مولا اگر اس کے گناہ بچتے ہو، آپ سنتے بھی اچھا ہے، دیکھتے بھی اچھا ہے، بولتے بھی اچھا ہے، تو ذرا میرا ساتھ دیجیے گا۔ امام نے فرمایا اللہ اس پر رزق کی تنگی کر کے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر لے گا اور جنت میں بھیجے گا۔ کہنے لگا اگر گناہ پھر بھی بچتے ہو، امام نے فرمایا اللہ اس پر بیماری ڈال دے گا۔ کہنے لگا پھر بھی گناہ بچتے ہو، فرمایا اللہ اس پر موت کی سختی کو سخت کر دے گا۔ کہنے لگا پھر بھی گناہ بچتے ہو، امام نے فرمایا وقت نزا اس پر سخت لمحہ آئے گا اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا پھر بھی گناہ بچتے ہو، امام نے کہا باقی کا معاملہ قبر کے اندر عالم برزخ میں ہو جائے گا۔ کہنے لگا پھر بھی گناہ بچتے ہو، بس یہ کہنا تھا۔ امام کے چہرے پہ جلا رہا، کہا بیٹھ جا، جو تو چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، توجہ ہے۔ فرمایا جو تو چاہتا ہے، ہمارا ماننے والا اور دوزخ دو متضاد باتیں ہیں، کیونکہ ہم شافی محشر ہیں، ہم شفاعت کرتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں اللہم شفاعت حسین فی یوم الورود، پروردگار جب ہم قبر میں اتریں تو حسین سے کہہ کے ہماری شفاعت کریں۔ بڑی مہربانی۔ حسین ایسا شافی محشر۔ اچھا شیرہ صاحب کہ حدیث قصہ میں جو بھی آئے نا، کسی کو کہا سلام کیا تو نبی نے کہا علیہ السلام یا قرۃانی، اے میرے بیٹے آ جا، اے میرے بھائی آ جا، اے میری بیٹی آ جا۔ مگر جب حسین قریب آیا چادر کے اور نانا کو سلام کیا تو فرمایا علیہ السلام یا شاف امتی۔ ہائے 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 میری امت کی شفاعت کرنے والا۔ مولا آپ کو آباد رکھیں، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ اب دیکھیں نا کروڑوں لوگ، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں خود اربعین پر جا رہا ہوں۔ پچھلے سال میں سیریا بی بی کی زیارت کر کے آیا تھا یہاں پر۔ پچھلے سال اربعین چہلوں میں امام حسین علیہ السلام پر 2,75,00,000 افراد تھے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، خدا کرے کہ یہ منظر دیکھنے کے لیے آپ اور میں ہر بار جائیں تاکہ پتہ چلے کتنے افراد، 2,75,00,000، اتنا ہجوم۔ بابا جی اور معجزہ پتہ کیا ہے؟ ان 3.25 کروڑ میں سے جو بھی اپنے گھر آیا، کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ کربلا میں اتنا رش تھا اور میں بھوکا رہا۔ ہائے 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 ہائے، کسی نے یہ کہا ہو کہ میں بھوکا رہا، کسی نے کہا ہو کہ میں پیاسا رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بابا جی اتنے لوگوں کا اکٹھا ہونا معجزہ۔ در حقیقت یہ علی کی بیٹی نے وہ جو دربار یزید میں کہا تھا، یزید میں تجھے تیرے گھر میں ایسا گاڑ کر جاؤں گی اور تیرے گھر میں اپنے بھائی کا نام ایسا زندہ کر کے جاؤں گی کہ 1400 سال کے بعد کسی بوڑھے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یزید کہاں ہے، اور بچے کو بھی پتہ ہوگا حسین کربلا ہے۔ بسم اللہ۔ بابا جی اب بات کہتی، میں بھائی بیٹھے ہیں دنیا کے کونے کونے میں مولا کی مداحی کرتے ہیں، اور یہ ممبر خوش آمد کا ہے نہیں، یہ اس لائق ہیں کہ بار بار ان کا نام، ان کی تعریف کی جائے، اس لیے کہ ادب کے ساتھ خلوص کے ساتھ آل محمد کا ذکر کرنا۔ یہ ممبر ہماری عزت ہے، ہم ملک، چودھری، زیدی، علوی، نقوی، یہ کس وجہ سے، شرازی، کس وجہ سے؟ یہ صرف نسبت ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کے گداگر ہیں۔ ہمیں فخر اس بات پر ہیں کہ ہم سیدہ کی دعا سے ہیں۔ کسی شاعر کا مصرع ہے، مجھے وہ مصرع یاد نہیں، اس کا مفہوم یہی ہے کہ جناب سیدہ نے اللہ سے ساری زندگی 2 ہی چیزیں مانگی، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا۔ بس سمیٹ لیا میں نے آج کا بیان۔ وقت بھی 8 بجے جاتے ہیں اور میرے بھائی کو آپ سے خطاب کرنا ہے۔ اربعین پر نا پچھلے سال
ایک عورت، بس جملہ سمجھیے گا، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد کو دیکھ رہی ہے، بھائی منتظر رو رو کے کہہ رہی ہے مولا بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کیے، اپنے بچوں کے ساتھ میں کربلا آئی، شوہر نے بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کیے، مولا اس رش میں میرے بچے مجھ سے بچھڑ گئے۔ کہنے لگا اگر میں بغیر بچوں کے گھر چلی گئی تو شوہر ظلم کرے گا، مولا تجھے تیرے بچوں کا واسطہ میرے بچے لوٹا۔ بابا جی یہ کہنا تھا، یا 2 بچوں نے نا بھائی جان اس کی برقعے میں اپنی ماں کے ہاتھ ڈالا اور کھینچ کے کہا اماں ہم یہاں کھڑے ہیں۔ ماں نے بچوں کو دیکھا، گنبد حسین علیہ السلام کو دیکھا، روئی۔ کتنا کریم ہے، کتنا سخی ہے، کیسے شفاعت کرتا ہے، کیسے گنہگاروں کی سنتا ہے، کیا کمال ہے، اور روئی جا رہی ہے۔ آس پاس کی عورتوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا اب تو تجھے تیرے بچے مل گئے، اب تو خوش ہو، روتی کیوں ہے؟ کہ روتی اس لیے ہوں اتنا کریم ہے، میں نے تو اپنے گونگے بچے مانگے تھے، اس نے مجھے زبان والے عطا کیے۔ اللہ اللہ اکبر۔ جو گونگے بچوں کو زبان والا بنا کر عطا کرتا ہے، جو بچھڑے ہوئے بچوں کو اپنی ماؤں سے ملاتا ہے، اللہ جانے اس کی سکینہ کیسے بچھڑ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے بعد میرے بھائی بیٹھے ہیں، آپ کو تفصیل سے مصائب سنائیں گے، میں تو ایک اپنی طرف سے اپنا حصہ مکمل کرنے کے لیے کہ وہ جو پردے میں آتی ہے علی کی بیٹیاں، وہ ہم سے فضائل سننے نہیں آتی، وہ تو دیکھتے کون میرے حسین کو کتنا روتا ہے۔ آپ تو رو کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ساری رات پھوپھی بھتیجی سزا خانے میں پھرتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے اماں فلاں مومن یہاں بیٹھ کر میرے بابا کو رو رہا تھا، اماں فلاں مومن یہاں بیٹھ کر میرے بابا کو رو رہا تھا۔ اسی بچی کے دکھ کی کہانی کا ایک جملہ آج کا سنیں، اور میں آپ سے اجازت لوں۔ منہال نے مدینہ میں میرے مولا سے سوال کیا، میں خود سید ہوں، کھول کے نہیں پڑھوں گا، جملہ میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ مدینہ میں منہال نے میرے مولا سے سوال کیا، مولا ویسے تو تیرے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں، مگر مولا بتائے گا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں تو نے کہا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا۔ روتے آئیے گا آزادارو، ایک کہہ کہ میں نے آج کا جملہ کہنا ہے، کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا۔ بابا جی میرا مولا رو کے فرماتا منہال تو جانتا ہے کہ شام غریبہ سے شام کے دربار تک شمر کے 2 ہی شوق تھے، یا نو کے سنا سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا، میں تو اسی طرح پڑھتا ہوں، نو کے سنا سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا، یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا۔ اب اگر ماتم کرنا تو بے دب دیکھنا، مولا فرماتے منہال شام کے بازار میں ایک ایسا موڑ آیا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، یہ میری پشت پہ تازیانہ مارتا اور کہکا لگا کے کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بدلہ، سجاد یہ قاسم کا بدلہ، سجاد یہ حسین کا بدلہ، سجاد یہ عباس کا بدلہ۔ میں نے پڑھ دی اور آپ نے سن لیا۔ امام فرماتے منہال اس منظر کو میری 4 سالہ بہن دیکھ رہی تھی، جو آگے بڑھی رو کے کہنے لگی شمر بس کر، صبح سے میرے بھائی کو مار رہا ہے اور کتنا مارے گا۔ جیلم کے غیور شیعوں یہ کہنا تھا، یا امام زارو کی طرح خون رونے لگے۔ منہال نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اب کیوں خون روتا ہے؟ کہ روتا اس لیے ہوں اس وقت شمر نے مجھے تو چھوڑ دیا، مگر جو ظلم وہ میرے ساتھ کر رہا تھا وہ ظلم اس نے میری بہن سکینہ پہ کرنا شروع کیا۔ کہ جب کافی دیر سکینہ پہ ظلم کر چکا، میری بہن نے رو کے کہا بھیا سجاد شمر سے کہے اگر مارنا ہے میری پشت پہ مارے، میرے رخسار پہ نہ مارے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا بوسے لے کے کہتا تھا آ سکینہ حسین کے گلے